والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کا آغاز کیا گیا تھا، چوتھا پارہ یہاں پر مکمل ہوا اور آج پانچویں پارے کی ابتدائی آیت میں چند کلام اللہ تعالیٰ کے آپ حضرات نے سماعت کیا. اس سے پہلے کی آیت میں وہ رشتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جن سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے. وہ تقریباً 12 رشتے ہیں کہ ایک مسلمان تقریباً 12 مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا. ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک ماں ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں اور ان کے خالائیں ہیں، اور پھوپھی خالہ وغیرہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ان سب سے نکاح کرنا، پھوپھی بھائی اور بہن کے بیٹیاں ہیں کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. باقی ان کے علاوہ پھوپھی اور خالہ ہے تو خالہ اور پھوپھی کے بیٹے بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا درست ہو جاتا ہے. تو وہ 12 رشتے جو بیان کیے گئے ہیں ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سے وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں کہ جو شادی شدہ ہو. حاضرین کرام، یہ آیت کریمہ کا جملہ اس دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس دور میں بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ٹی وی سیریلز وغیرہ میں بے حیائی کے مناظر لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں. شادی شدہ آدمی، شادی شدہ عورتیں دوسروں سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں اور اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. ایسی بے حیائی کا دور کہ حیوانوں میں بھی اس طرح کی بے حیائی نہیں پائی جاتی، آج انسانوں میں پائی جا رہی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور افسوس اس بات پر ہے کہ باضابطہ منظم طریقے سے اس بے حیائی کو ہر گھر پہنچا دیا گیا ہے. آج کون سا ایسا مکان، کون سا ایسا گھر ہے کہ جہاں پر ٹی وی سیریلز نہ دیکھے جاتے ہو اور اس میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے. تو بہرحال حاضرین کرام، جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ بھی کسی دوسرے کے لیے حرام ہے. جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں دوسروں سے نکاح کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے اور کوئی اور تعلق بھی رکھنا حرام ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ہاں البتہ اے مرد حضرات، اگر کوئی تمہاری باندیاں ہیں اور وہ بے شادی شدہ ہے، باندی اگر شادی شدہ ہے تو پھر وہ مالک یعنی باندی کو خریدنے والا آدمی اس سے بیوی کے جیسا تعلق نہیں رکھ سکتا. اگر وہ بے شادی شدہ ہے تو باندی سے بھی بیوی کے جیسا تعلق رکھ سکتا ہے. یہ اس دور کی بات تھی جب کہ لوگوں کے پاس باندیاں پائی جاتی تھی. اس زمانے میں گھر میں جو خادمائیں ہوتی ہیں وہ باندی نہیں ہیں. باندیوں کو اس زمانے میں خریدا جاتا تھا، اور خریدا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے باندی یا غلام ہو. اور آج اس دور میں کہیں بھی کوئی غلام نہیں پایا جاتا، اس لیے نہ کوئی غلام بن سکتا ہے اور نہ کوئی باندی ہو سکتی ہے. تو باندی اور غلام کا جو معاملہ تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا. یعنی یہ ارشاد فرما دیا کہ کسی انسان کو تو غلام مت بناؤ، بلکہ جو غلام پہلے سے ہیں یا جو پہلے سے جو باندیاں ہیں انہیں آزاد کر دو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں میں اگر کسی قسم کی کوتاہی لوگوں نے کر دی ہے تو اس کے بدلے میں غلام باندی آزاد کرنے کا حکم فرمایا. جیسے اگر کوئی روزے توڑ دے، ایک روزہ توڑ دے جان بوجھ کے، تو اس کے بدلے میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. ایسے ہی قسم توڑ دے تو غلام آزاد کرنے کا حکم ہے.
تو اسلام نے غلامی کا ماحول ختم کیا ہے، لہذا اس دور میں کوئی بھی کسی کو نہ غلام بنا سکتا ہے، نہ باندی بنا سکتا ہے، اور نہ ہی بغیر شادی کے کسی سے اپنا تعلق رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ سارے احکامات جو تمہیں بتا دیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر مقرر کیے گئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے قانون بنایا، جیسے دنیا میں کئی ملکوں کے کئی قانون بنتے ہیں، ایک بادشاہ بدل جاتا ہے دوسرا قانون آ جاتا ہے، دوسرا بادشاہ بدل جاتا ہے پھر ایک قانون آ جاتا ہے۔ اللہ کا قانون ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کو کوئی بدل سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے قانون کو نہیں بدلتا، اور ہم نے وعدہ فرما دیا ہے ہم نے جو بنا دیا قانون وہ قانون ہی چلتا رہے گا۔ تو قانون خداوندی اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتا اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، تو پھر کسی اور کو بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر ملک یا ہر ریاست میں علیحدہ علیحدہ قانون چلتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا قانون ہے جہاں جہاں مسلمان ہے ہر جگہ اسلام کا قانون چلتا ہے۔ تو ایک اسلام ہے جہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ قانون اسلام چلتا ہے۔ اور اسلام کے قانون کی اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی قانون چلانے کے لیے بادشاہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلامی قانون چلانے کے لیے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس قانون کو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کا قانون بھی جاری و ساری ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو رشتے بیان کیے گئے ہیں ان کے سوا باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ وہ کون سے رشتے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ بعض غیر مسلمین کے بعض ایسے رشتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ وہ نکاح جائز سمجھتے ہیں، جیسے ماموں بھانجی سے نکاح کرنے لگتا ہے۔ اسلام میں ماموں بھانجی کا نکاح حرام ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح بھی حرام ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا کسی بھی مرد کے لیے حرام ہے، یعنی ایک آدمی اپنی بیوی اور بیوی کی بہن یعنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا ایک ساتھ۔ اگر وہ پہلی والی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر بعد میں اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، یا پھر اس کا انتقال ہو جائے تو بہن سے نکاح کر سکتا ہے، مگر بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر یہ غیر مسلمین کے پاس تعجب کرتے ہیں وہ لوگ کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، دو بہنوں کو غیر مسلمین کے پاس بھی جمع کیا جاتا ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، اس کے برخلاف میں جو کچھ بھی ہے اس سے مراد چچیری بہن سے رشتہ اور ممیری بہن سے رشتہ، یہ رشتے اسلام میں جائز ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں فرمایا ہے۔ بعض غیر مسلمین اس رشتے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم چچیری بہن سے نکاح کرتے ہو وہ تو بہن ہوتی ہے، ممیری بہن سے نکاح کرتے ہو وہ تو بہن ہوتی ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے فکر پر کہ جو لوگ اپنی بھانجی سے نکاح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ خلیری یا ممیری بہن سے نکاح کرنے کو ناجائز کیوں سمجھ رہے ہیں، اور اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ عیب تو یہاں ہونا چاہیے تھا جہاں یہ لوگ جائز سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا جو رشتے بیان کیے گئے ہیں باقی سب تمہارے لیے حلال ہے۔ تو جو رشتہ حلال ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جو رشتہ حرام ہے اس رشتے سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تبتغوا باموالکم، مگر یہ ہے کہ تم مال دے کر نکاح کرو، یعنی مہر دے کر نکاح کرو۔ اسلام میں نکاح کرنے کے لیے عورت پر دین اسلام نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر باپ پریشان ہے کہ میری بیٹی کا نکاح کیسے ہوگا، شادی کیسے ہوگی۔ تعجب کی بات ہے کہ جب اسلام نے عورت پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا تو پھر دوسرے لوگ کیسے اس کو بوجھ بنا دیے۔ آج باپ کو بیٹی بوجھ سمجھنے لگی ہے، اس لیے کہ نکاح کی شادی کی جب بات آتی ہے، بچیوں کی شادی کی، تو لاکھوں روپے جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لاکھوں روپے جہیز میں دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تعجب ہوتا ہے جبکہ ایک پیسہ بھی کسی عورت کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نکاح ہونے کے لیے، بلکہ شوہر کو لازم ہے شوہر پر کہ وہ اپنی جس سے نکاح کر رہا ہے اس بیوی کا مہر ادا کرے، اور مہر بھی کتنا ادا کرنا ہے؟ 10 درہم۔ 10 درہم کا مطلب تقریباً 2.5 تولے چاندی۔
جس کی قیمت تقریباً 1600 یا 1800 روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی مہر کے طور پر 1800 یا 2000 روپے بھی دے دے تو اس کا نکاح ہو گیا۔ اب باقی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، شادی خانہ لیا جائے، ڈیکوریشن بہترین کیا جائے، اسٹیج اچھا سجایا جائے اور 5 لاکھ کی دعوت کی جائے، اس میں کپڑے اتنے خریدے جائیں اور پٹاخے اتنے پھوڑے جائیں، رخا جو ہے ایک 150 روپے کا چھپوایا جائے، 2000 لوگوں کو دعوت دی جائے، تو پھر اب 150 روپے سے 2000 کو ضرب دیجئے کتنے ہزار روپے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے لاکھوں روپے خرچ کرنے کا ہمارے دین میں تصور ہی نہیں ہے۔ شادی تو بالکل آسان کام ہے مگر سب سے مشکل اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تم مال دے کر ان رشتوں کے علاوہ جو حرام کے بتائے گئے ہیں باقی سب جائز رشتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کس سے کرو؟ محسنین غیر مصافحین، پاک دامن عورتوں سے کرو، بے حیا سے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے حیا دیکھنی ہوگی۔ جہاں آج ہمارے پاس لڑکی دیکھنے کو لوگ جاتے ہیں، گھر کی خواتین لڑکے کا رشتہ دیکھنے کے لیے اس کی ماں، بہن، پھوپھو، خالہ وغیرہ جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے باپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، ذاتی مکان ہے یا نہیں ہے، باپ کیا کمائی کرتا ہے، لڑکی کے پاس کتنا سونا ہے، کیا پڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، ٹیکنالوجی میں کیا مہارت رکھتی ہے، سب دیکھا جاتا ہے۔ مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ بچی حیادار بھی ہے یا نہیں ہے۔ نہ پوچھے چلیے، مگر چال ڈھال سے معلوم تو ہو سکتا ہے۔ رشتہ دیکھنے کے لیے حاضرین اس طریقے سے عورتیں جاتی ہیں کہ پہلے ہی سے لڑکی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھنے آ رہے ہیں۔ کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ صورت دیکھنے جا رہے ہیں یا پھر سیرت دیکھنے جا رہے ہیں؟ اگر سیرت دیکھنے جا رہے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیرت بول کر نہیں دیکھی جاتی، بے بولے دیکھی جاتی ہے، پہلے سے معلوم کی جاتی ہے، رشتہ داروں سے معلوم کی جاتی ہے، طور طریقہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے امور دیکھے بغیر بس دولت، ثروت، حسن، جمال، عزت، یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جن سے رشتہ کیا جا رہا ہے وہ لڑکا اور لڑکی باحیا ہے یا نہیں ہے۔ اب حیادار ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے اس دور میں کیا دیکھنا چاہیے؟ کسی کی حیا، کسی کی بے حیائی دیکھنا ہے تو حاضرین پیچھے سے دیکھنا چاہیے بغیر اطلاع کے کہ وہ لڑکا لڑکی کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے دوست اور سہیلیاں کیسی ہیں، یہ معلوم کر لیا جائے، خود بخود پتہ چلے گا کہ یہ حیا والے ہیں یا بے حیا۔ دوسری بات، اگر کسی کا کیریکٹر دیکھنا ہے تو اس کا فون چیک کر لیا جائے، معلوم ہو جائے گا کہ کس سے کیا چیٹنگ چلتی ہے، کون کس سے کیسی بات کرتا ہے اور کون لڑکی کس سے کیسی بات کرتی ہے، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنے باحیا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے، بعد میں صورت و شکل دولت دیکھی جائے۔ حاضرین اس کے ساتھ اور ایک اہم ترین بات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ہر ایک کے لیے آسان ہے، اور قرآن شریف میں جو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں پچھلے زمانے کے، وہ سمجھنا آسان ہے، مگر قرآن پاک کے مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان مسائل کا سمجھنا بے حد مشکل ہے۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے 300 علم پر مہارت رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 300 علم ایسے ہیں کہ ان کے نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس میں مہارت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مفسرین، علماء دین جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان حضرات کی پیروی کر لی جائے تو سارے مسائل آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اب میں بتانا اصل یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک آیت میں محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہاں، صاد، نون اصل مادہ ہے، اس کا اصلی حروف ہے۔ یہ محسنات کا جو لفظ آیا ہے یہ ایک ہی آیت میں 3 الگ الگ معنی ہیں۔ عربی زبان کی خاصیت ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، حرف ایک ہوتا ہے، مگر معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔
یہ خاصیت آپ دوسری زبانوں میں نہیں دیکھیں گے. جیسے سب سے پہلے لفظ آیا والمحصنات من النساء، یہاں پر محصنات کا مطلب بے شادی شدہ. آگے آیا ہے کہ محسنین غیر مسافحین، یہاں مطلب ہے پاک دامن، یعنی عزت اور عفت والے، پاک دامن، جن کا کیریکٹر خراب نہ ہو، جن کی سیرت خراب نہ ہو، ان کو محسنین یا محسنات کہتے ہیں. آگے اور ایک لفظ آ رہا ہے، اس میں آزاد کے بارے میں، آزاد کے لیے یعنی آزاد عورتیں، غلام عورتیں، آزاد عورتیں. تو آزاد مرد اور عورت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک آیت میں 3 جگہ 3 الگ الگ معنی کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پھر قرآن شریف میں کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ کوئی آدمی ڈکشنری لغت پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا، بلکہ علماء دین کے نصیحتوں اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کو سمجھے، یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح آیتوں کی فرمائی ہے اس کو سمجھا جائے. حدیث پاک کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کہ ان عورتوں میں سے جن سے تم استفادہ کرنا چاہو، مطلب نکاح کرنا چاہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو لوگوں ان کو ان کا مقررہ حصہ دے دو، یعنی مہر ادا کر دو. 10 درہم مہر ہے، یا اس کی قیمت 1800-2000 روپئے کم از کم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو، یعنی اپنی ازواج مطہرات کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم بھی عطا فرمائے. کم از کم مقرر 10 ہے، 400 درہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. تو مطلب مہر زیادہ مقدار میں دینا چاہیے، مگر اتنا بھی زیادہ مہر نہ ہو کہ مہر زیادہ دینے کی عادت عام ہو جائے، چلن عام ہو جائے اور مردوں کو نکاح کرنا مشکل ہو جائے. جیسے آج ہندوستان میں لڑکیوں کو نکاح کرنا مشکل، اس لیے کہ جہیز مہنگا ہے، جو کہ اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. یہاں دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، عورت کو صرف لینا ہے، دینا نہیں ہے. لیکن الٹا کر دیا گیا ہے، ماحول ہی خراب کر دیا گیا. اس کے برخلاف میں آپ عرب دنیا میں جائیں گے، سعودیہ وغیرہ دوسرے مقامات پر، تو وہاں لڑکے بے شادی شدہ بیٹھے ہوئے. یہاں لڑکیاں بے شادی شدہ ہیں، وہاں پر لڑکے بے شادی شدہ ہیں، اس لیے کہ وہاں لڑکیوں کا مہر زیادہ ہے. اتنا زیادہ ہے کہ ایک لڑکا زندگی بھر کمائی نہیں کر سکتا، اتنا مہر ہے. اس لیے وہاں پر لڑکے پریشان ہیں اور یہاں پر لڑکیاں پریشان ہیں. تو نہ وہ طریقہ صحیح ہے نہ یہ طریقہ صحیح ہے. متوسط درمیانی بہترین راستہ دین اسلام کا راستہ ہے. اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم مہر مقرر فرما دیا، 10 درہم دے دو. 10 درہم کا دینا نہ لڑکے کے لیے مشکل ہے نہ کسی اور کے لیے مشکل ہے. اور پھر فرمایا کہ کسی سے کوئی جہیز لینے کی بات ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، یہ تو غیر مسلمین کا طریقہ ہے. دین اسلام میں جہیز کا نام و نشان نہیں ہے. اسلام میں جہیز کس کو کہتے ہیں؟ باپ اپنی بچی کو اپنے گھر سے جدا کرنے کے وقت میں اس کے اپنے گھر میں رہن سہن کے لیے جو سامان کی ضرورت پڑتی ہے، ہانڈی، برتن، چمچے وغیرہ، وہ چیزیں دینے کو جہیز کہتے ہیں اسلام. ایک بستر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر اور کچھ برتن عطا فرمائے. مٹی کے برتن تھے، اور جو بستر تھا اس میں ایک حصیر تھی اور ایک تکیہ تھا. اور تکیہ ایسا تھا کہ اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اس طرح کے جہیز دیے گئے تھے. تو اگر دینا ہے تو ویسا جہیز دینا چاہیے. یہ جہیز دینا سنت ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جہیز دینا سنت ہے، دینا سنت ہے مگر پیسے دینا سنت نہیں ہے، گاڑی دینا سنت نہیں ہے. نہ گاڑی لینا سنت ہے نہ پیسے لینا سنت ہے. جوڑے کے رقم کے نام پہ 5 لاکھ روپے لیتے ہیں. یہ کون سا جوڑا دنیا میں ملے گا جو 5 لاکھ میں چلتا ہے؟ تعجب کی بات ہے. بادشاہ وقت پی ایم بھی نہیں پہنتا ہوں گا. شادی میں ایسے جوڑے کی رقم مانگی جا رہی ہے. یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. تو وہ سب زیادتیاں ہیں جو لوگوں کے درمیان پیدا کر دی گئی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا اجر دے دو، مطلب ان کا مہر دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور فرض یعنی مہر ادا کرنے کے بعد اگر تم آپس میں رضامندی کے ساتھ میں
ان کی ضرورت، سامان ضرورت، زندگی کی ضرورت کا سامان دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات۔ اب دوسرے 5ویں پارے کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں تم میں سے اگر کوئی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کسی آدمی کو نکاح اسی سے کرنا چاہیے جس کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا وہ انتظام کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں تم گھر داماد مت بنو بلکہ بیوی کو اپنے گھر لاؤ۔ یہ بتایا جا رہا ہے تمہارے پاس کتنی استطاعت ہے اپنی بیوی کو پال پوسنے کی، بس ویسے گھرانے میں نکاح کرو۔ آج یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ایک لڑکا بے نوکری، بے روزگار اور بس مفت میں زندگی گزار رہا ہے ماں باپ کے کھانے پینے پہ، بھائیوں کے کمائی پر۔ اب اس کا رشتہ نکاح دیکھنے کو لوگ جاتے ہیں، ماں باپ بولتے ہیں بچہ تو بے روزگار ہے، جھوٹ لکھ دیتے ہیں کچھ بھی، اتنا کما رہا ہے اتنا کما رہا ہے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، مگر بے روزگار رہتا ہے، بھائی کی کمائی پہ پلتا ہے۔ اور رشتہ دیکھتے ہیں کروڑ پتی لڑکیوں کا، لاکھوں پتی لڑکیوں کا، تو یہ بے روزگار اپنے گھر میں کروڑ پتی لڑکی کو لائے گا تو اسے کیا کھلائے گا، کیا پہنائے گا، اور کیسے کپڑے لے گا، کہاں اس کا انتظام کرے گا رہنے کا، خود کے لیے چٹائی نصیب نہیں ہوتی اور اپنی بیوی کے لیے وہ کہاں گدے کا ماحول پیدا کرے گا، اس لیے وہ بھی جہیز میں لیتے ہیں، ہم نہیں دیں گے تم لا لو ساتھ میں، نعوذ باللہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو استطاعت جتنی ہے ویسے گھرانے میں نکاح کرنا چاہیے، اپنی طاقت سے بڑھ کر بڑے بڑے گھرانوں میں نکاح کرنا نادانی کی بات ہے، کیونکہ ایسی لڑکیوں کی انتظام یہ لوگ نہیں کر سکتے، خود کا جینا مشکل ہے، دوسروں کو کیا وہ پرورش کرے گا دوسروں کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر آزاد عورتیں سے مراد اس زمانے میں جو باندیاں رہتی تھی وہ نہیں، باندیاں سستے نکاح میں آ جاتے تھے، آزاد عورتوں کے لیے بڑے رہن سہن کے انتظام کرنے پڑتے تھے، اگر استطاعت نہیں ہے تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہارے پاس جو مومن باندیاں ہیں ان میں سے کسی ایک سے تم نکاح کر لو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا ایمان ہے، مطلب یہ ہے کہ رب نے جو فرمایا اس پہ تم ایمان لاتے ہو، عمل کرتے ہو یا نہیں ہو، یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے محبت رکھنے والے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو تم عورتوں کے نکاح کر دو ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حاضرین کہ جب کوئی لڑکی نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کا نکاح کرانے کی ذمہ داری اس کے ولی پر ہے۔ اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے باپ ہوتا ہے، اور باپ اگر نہ ہو تو پھر چچا، دادا، بھائی، یہ لوگ ولی ہوتے ہیں۔ تو گھر کے اولیاء پر لازم ہے کہ وہ اپنی بہنوں، بیٹیوں یا پھر اپنی بچیوں کا نکاح کروا دے۔ کوئی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا مجھ پہ ذمہ داری نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے اس دین اسلام کے اعتبار سے، چونکہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اس لیے بہن اگر باپ ذمہ دار نہیں ہے تو پھر بہن کا نکاح کرنا اس کے بھائی پر لازم ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرے، یعنی برابری میں نکاح نہ کرے، تو ولی کو حق ہے کہ وہ نکاح توڑ دے، ذمہ دار کو حق ہے کہ وہ نکاح توڑ دے۔ اب آپ غور کریں کتنا ظلم کیا جا رہا ہے آج امت مسلمہ پر۔ کئی ایسے کیسز ہم کو دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ بچائے، حفاظت فرمائے ہماری بچیوں کی، مسلمان لڑکیوں کی، کہ بعض مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ پولیس اسٹیشنوں میں دیکھا جا رہا ہے، دوسرے مقامات پر دیکھا جا رہا ہے، باپ اپنی بچی سے گزارشیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، سمجھا رہا ہے، مگر بیٹی ہے کہ باپ کو، ماں کو ٹھوکر مار رہی ہے، اور وہ اجنبی، کالا پیلا نیلا بھیڑ، ایسے لوگ اس کو پسند آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ بچپن سے اپنی بیٹی کو مسلمان نہیں بنائے، نام رکھے مسلمانوں کا، کھانا کھلائے، پرورش کرے، کپڑے پہنائے، خواہشیں پوری کرے، تعلیم پوری دیے، مگر مسلمان نہیں بنائے۔ اس وجہ سے یہ حال ہے۔ اگر بچی مسلمان واقعتاً دل سے ہوتی کبھی یہ کام نہیں کرتی۔ یہ ہماری غلطی ہے، گھر کے ذمہ داروں کی خطا ہے
جو آزادی دے رہے ہیں اپنے بچے اور بچیوں کو، اسی آزادی کا یہ نتیجہ ہے۔ حاضرین، اسلام نے کسی کو قید میں نہیں رکھا، اسلام نے خود آزادی دی ہے، مگر ایسی آزادی اسلام نے کسی کو نہیں دی کہ اس آزادی سے نقصان ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں مرغی پالتے ہیں، رات ہو جاتی ہے تو اسے بند کر دیتے ہیں یا کہ گلی کوچوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو رات کے وقت میں مرغی کو گلی کوچوں میں چھوڑنا آزادی نہیں ہے، بلکہ اسے بند کر کے رکھنا ہی آزادی ہے۔ ایسے ہی اسلام بھی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو آزادی دو، مگر ایسی آزادی کے پردے میں ہو، ایسی آزادی کے حیا میں ہو، ایسی آزادی کے ماں باپ کی عزت والی ہو، ماں باپ کی قدر دان ہو، اس طرح کی آزادی اسلام دیتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کی اجازت سے اگر وہ اجازت دے تو نکاح کرو، تو غیر کفو میں مطلب برابری میں اگر نکاح نہ کیا جائے تو باپ کو حق ہے کہ وہ نکاح توڑ دے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کا مہر دے دو ان کو بھلائی کے ساتھ، محسنات غیر مصافحات، وہ عورتیں پاک دامن ہو اور بد کردار نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور اپنے دوست نہ رکھتی ہوں۔ اب غور کیجئے، آج کل کیا ہو رہا ہے، اسکول سے سکھایا جا رہا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے مسلم معاشرے کی خرابی کا دار و مدار، فساد، بگاڑ، بے حیائی کی جڑ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز۔ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر ایک دن آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ یہی ہے جڑ، اور کوئی بات نہیں۔ بچپن سے جب بچیاں ہمارے اسکول جاتی ہے، سب سے پہلے بے حیائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھٹنوں کے اوپر پہنے جانے والے کپڑوں سے۔ باپ کو شرم نہیں آتی، ماں کو شرم نہیں آتی، بچے کو نکر پہنا دیتے ہیں اور بچی کو اس کا اسکرٹ پہنا دے کے گھٹنوں کے اوپر بھجا دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تھوڑی؟ یہاں سے حیا کا جنازہ ختم ہو گیا، نکل گیا یہ سے۔ اب جب اسکول جاتے ہیں تو بچے بچیاں ایک ساتھ آزو بازو بیٹھتے ہیں، اجنبی لڑکے لڑکیاں، مطلب بچپن سے جو حیا کی چادر ہے اس کا ایک ایک تار نکالا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم کو عقل نہیں آئی اب تک۔ بے عقلی کی ایسی چادر پڑی ہوئی ہے، جھنجھوڑنے پہ بھی ابھی نہیں سمجھ میں آیا ہمارے قوم۔ ایک ایک تار حیا کی بچوں سے نکالی جا رہی ہے۔ دیکھیے، بعض زہر ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ اثر نہیں کرتے، زہر تھوڑا تھوڑا دے کر، جسے سلو پوائزن کہتے ہیں۔ تو یہ ہم کو جو دیا گیا ہمارے نسلوں کو، یہ سلو پوائزن ہے، بے حیائی کر دی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلم غیر مسلم میں تمیز باقی نہیں رہے گی، جس سے چاہے جہاں چاہے لوگ نکاح کر لیں گے اور اس کو عیب نہیں سمجھیں گے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ جو بے حیائی کی بنیاد ڈالی گئی وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب بچے بچیاں 8 9 میں آ جاتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تو اگر مرد ہے تو تیری گرل فرینڈ ہونی چاہیے، اور تو اگر لڑکی ہے تو تیرا بوائے فرینڈ ہونا چاہیے۔ پھر وہ کالج میں، وہ اسکول میں اگر کسی کا گرل فرینڈ، کسی کی گرل فرینڈ یا کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہوتا تو وہ دوست ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ آڑ دلاتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ شرم و حیا کی وجہ سے کہ مجھے نامرد نہ کہیں، دوستی کر لیتا ہے۔ یہ دوستیاں لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتی ہیں، اندھیرے کنویں میں ڈبو دیتی ہے، دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگوں تم نکاح کرو تو کیسی عورتوں سے کرو؟ اس کے کوئی مرد دوست نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، غور کیجئے، 1400 سال پہلے آج جو حالت دیکھ رہے ہیں ہم، 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کہہ دیا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے کوئی مرد دوست نہ ہو۔ تو مردوں سے شناسائی عورت کو بے حیا کر دیتی ہے، اور مرد کو عورتوں کی شناسائی بے حیا کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، امہات المومنین سے بات بھی کرنا ہوتا، کوئی شرعی مسئلہ بھی پوچھنا ہوتا، پردے میں رہ کر پوچھتے تھے، پردے میں رہ کر مسائل دریافت کرتے تھے، غور کیا جائے تو۔ بہرحال حاضرین کرام، ارشاد فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ عورتوں کا نکاح کر دیا جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لے،
تو آزاد عورتوں کو جتنی سزا دی جاتی ہے باندی اگر ہو تو ان کو اس کی آدھی سزا دی جائے گی قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے نصیحتیں جو بے حیائی سے نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اے لوگوں تم صبر کرو، تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو صبر کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کو کھلا پلا نہ سکتا ہو، کمائی کا کوئی اس کے پاس ذریعہ نہ ہو۔ اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 40-50 ہزار روپے کمانے والا ہو۔ اس دور میں بھی مہنگائی کا دور ہے، اس دور میں بھی 10,000 روپے بھی کسی کی کمائی ہے تو وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کی پرورش عزت کے ساتھ کر سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ خواہشیں اگر ہیں تو 10 لاکھ روپے بھی کم ہوں گے، خواہش اگر نہیں ہے تو 10,000 بہت کافی ہو جائے گی۔ تو ہم کو خواہش پوری کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کا حکم، اور ضرورت اتنے معمولی سی کمائی پر بھی ہو جاتی ہے۔ تو رب نے فرمایا صبر نہ کر سکو، یعنی تم اگر استطاعت نہ ہو تو پھر صبر کرو۔ صبر کیسے کیا جائے؟ روزہ رکھ کر کیا جائے۔ یعنی بے شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ کثرت سے روزہ رکھیں تو ان کے نفس کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ 1 رکوع 5ویں پارے کا یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیتوں سے اگلی نشست میں ہم اس کی تفصیلات عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، آیت کریمہ کی تاثیر ہمارے دلوں پر مرتب فرما دے، ہمارے ارواح کو پاک و صاف فرما دے، اور جو کہ جس میں حیا وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے اہل اسلام کو، مسلم معاشرے کو وہ خاص حیا کا جوہر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ۔